نبی رحمت جانے جہاں کی کائنات صلی اللہ تعالی آیا جہاں بھی ہو رسول پاک پڑھو تمہارا ضرور علیہ السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت نے روزہ دار کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا. بندہ نماز پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب اتنا اجر عطا فرمائیں گے. زکات دیتا ہے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں. جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں. اور روزہ ایک ایسی نیکی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے لہٰذا اس کی کوئی مقدار نہیں ہے. فرمایا کہ میں روزہ دار کو اس کے روزے کا اجر خود عطا کرتا ہوں. کوئی مقدار نہیں رکھی اتنا فرمایا میں خود اپنے بندے کو انعام عطا فرماؤں گا جو میری رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے. اب دوسری بڑے دکھ کی بات ہے چنگے بڑے ٹھیک ٹھاک ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے بندہ مجبور ہے بیمار ہے نہیں روزہ رکھ سکتا لیکن اسے ادب تو کرنا چاہیے. ماہ رمضان کا ادب و احترام سب پر لازم ہے. غیر مسلم وہ بھی اس مہینے کا ادب کرے تو اللہ اسے بھی ثواب دے. وہ ہم نے سنا تھا واقعہ کہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. کیوں؟ اس نے ماہ رمضان کا ادب کیا. تو ہم مسلمان ہیں ہمیں زیادہ ادب کرنا چاہیے. اور حضور کا فرمان سنیے جو جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دے اس کی بات ہے جو بالکل تندرست ہے کوئی مجبوری نہیں ہے جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے اس کے متعلق فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا فرمایا اگر وہ پوری زندگی وہ روزے کی قضا کرتا رہے وہ قضا اس کی کبھی پوری ہونے والی پوری زندگی روزے رکھ لے جو اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا ہے یہ اس کا جو نقصان اس نے اتنا بڑا کیا فرمایا تو پورا ہو سکتا اتنا بڑا اور جو سحری ہم کھاتے ہیں یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیے ہم سحری کھاتے ہیں پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے ایک تو ہم اپنا پیٹ بھر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں سحری کا بھی ثواب دیتا ہے. یہ سحری کھا رہا تھا اور سیدنا شیخ شرف الدین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی ہمت دی ہے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں بغیر کچھ کھائے پیے میں بھوکا رہ سکتا ہوں اور کئی لمحات میں گزار سکتا ہوں. لیکن کیا فرماتے ہیں میں میرے نزدیک یہ سحری کھانا حضور کی سنت مبارکہ ہے اور ایک سنت کا فرماتے ہیں میرے نزدیک 1000 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے. میں اس لیے سحری کھاتا ہوں کہ سحری میرے نبی کی سنت ہے. تو میں کہ سحری ضرور کھاؤں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے اس کے اندر برکت ہے. فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. فرمایا جب بندہ سحری کھاتا ہے سبحان اللہ اللہ پاک کی طرح کی ہم نعمتیں کھاتے ہیں جب ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں وہ لمحات ہوتے ہیں اور اس وقت اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اللہ کی رحمت اس گھر میں اتر رہی ہوتی جہاں سحری پک رہی ہوتی کیونکہ سحری کھاؤ اور سحری کھانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور فرمایا کہ تم جب سحری کھاتے ہو اس میں تم طاقت بھی حاصل کرتے ہو. سحری کرو تمہیں اللہ طاقت دے گا اور دن کو تھوڑا سا کہلوں گا تھوڑی دیر آرام کر دیا کرو تاکہ تمہاری تہجد کے وقت جلدی آنکھ کھل سکے. میں یہ لازمی کرو. اور فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں وہ جتنا بھی کھا لے اس کھانے کا ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا. شرط یہ ہے جو وہ کھا رہا ہے حرام کا حلال کا اور رقم بھی حلال کی ہو روٹی بھی حلال کی ہو. تو فرمایا جب افطاری کے وقت بندہ اللہ پاک کی اتنی نعمتیں کھاتا ہے دور ہوتی ہے اور طرح کی نعمتیں
تو جتنی وہ اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے تو اس کا اس سے حساب نہیں ہوگا. دوسرا فرمایا سحری کے دوران جو چیزیں وہ بندہ کھاتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوگا. اور تیسرا بندہ جو جہاد کر رہا ہوتا ہے وہاں جتنی بھی اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے ان چیزوں کا اس سے حساب نہیں ہوگا. فرمایا سحری ساری کی ساری برکت ہے, تم سحری کو نہ چھوڑو. چاہے تم سحری کے اندر بعض دفعہ بندے کا دل نہیں کرتا, میرا دل خراب ہو رہا ہے, میں کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا, فرمایا کچھ بھی نہیں کھانے کو دل کر رہا, کم سے کم سنت سمجھ کر ایک گلاس پانی ہی پی لو. سحری کو چھوڑ کر فرمایا پانی پی لو. اس سے کیا ہوگا, اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اس گھر پر رحمتیں بھیجتے ہیں تو سحری کرتے ہیں. اور آخر میں بہت اہم مسئلہ, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندے کی آنکھ لیٹ کھلتی ہے, پتہ بات ہے, یہ مسئلہ ہے. جو اذان ہوتی ہے یہ نماز کے لیے ہوتی, سحری کے لیے نہیں ہوتی. جو اعلان کیا جاتا حضرات اتنے بجے سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. احتیاطاً اس سے 2 سے 3 منٹ پہلے فارغ ہو جائے, اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. جو ٹائم بتایا جائے آدھا میں سہولت ہے, موبائل میں یا موجود ہے, کیلنڈر ہے, تو اسے 2 سے 3 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو جانا چاہیے. اب وہ بندے کیا کرتے ہیں, اذان ہو رہی ہے, یاد رکھیے ان کا روزہ شروع بھی نہیں ہوا, جو دوران اذان بھی کھاتے رہتے. جو ٹائم اس سے پہلے فارغ. بعد میں کہنے لگا تھا بندے کی آنکھ کھلی ہے, ادھر سے اذان شروع ہو گئی, جب نماز کے بعد آنکھ کھلی ہے, اب وہ بندہ پریشان ہے, میں نے تو سحری نہیں کی, اب میں کیا کروں. تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کو کھائے پیے کچھ نہ, بلکہ ویسے ہی نیت کر لے, اس کا روزہ شروع ہو جائے گا. نیت ضروری ہے. ہم جو ہاتھوں سے کرتے ہیں یہ بھی نیت ہی ہے, لیکن ساتھ نیت ضرور کرتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزے کی نیت کر رہا ہوں. نیت لازمی کر لینا. بعض وقت بندے کی آنکھ بہت زیادہ لیٹ ہوتی ہے, 10-11 بجے جا کے آنکھ کھلتی ہے, اس کی سحری دکھائی ہوتی ہے. یہ مسئلہ پوری زندگی کے لیے یاد رکھیں. آدھے دن سے پہلے یہ لمٹ ہے, کچھ کھایا پیا نہ ہو, جب بھی اس کی آنکھ کھلے آدھے دن سے پہلے اس کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ پہلے سے شروع ہو جائے. کھانے پینے کی اجازت ہے. ایک بچے نے سوال پوچھا تھا کہ اگر ہم بھولے سے کوئی چیز کھا لیتے ہیں, پانی پی لیتے ہیں, تو کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں؟ بات یاد رکھیے, بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پر ایک بندہ پانی پی رہا ہے, اس کو یاد ہی نہیں, اب جو ساتھ والا بندہ ہے اس نے بتا دیا بھائی تیرا روزہ ہے, اب جو اس کے منہ میں پانی ہے, اب اگر وہ ایک گھونٹ بھی اندر لے کر جائے گا تو اس کا روزہ جمتا رہے گا. جو منہ میں گھونٹ ہے وہ اسے باہر نکالنا پڑے گا. اور بزرگوں نے اس بات پوچھا تھا آنکھ میں ڈراؤ, اس کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے, لیکن بہتر ہے کہ اسے بچا جائے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراؤ یا سونا وغیرہ ڈال سکتے ہیں, لیکن جو ڈراپ ہے نا دوائی میڈیسن وہ آنکھ میں ڈال کے انشاءاللہ آگے جو روزوں کے مسائل ہیں اہم وہ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی آپ کا انتظار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو حضور کی سنت ہے سحری اس کی خوب برکتیں